جن لوگوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے، ہدایت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں بنائیں، ولسانا وشفتین، زبان دی، کان دیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ نعمتیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ ہمارے کان میں سننے کا عمل اتنا پیچیدہ ہے، آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں اور وہ وائبریشن پیدا کرتی ہیں، ان وائبریشن سے ریز نکلتی ہیں، وہ ریز پھر الیکٹرک ریز میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ وہ پورا ایسا خاندانی پیچیدہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ خود بخود بن نہیں سکتا۔ ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ جب فزکس کے اصول بیان کرتے تو اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتے تھے۔ وہ پہلے زمانے میں ٹیچر، اب بھی ہوتے ہوں گے لیکن ہمارے زمانے میں ذرا زیادہ ہوتے تھے اس طرح کے ٹیچرز۔ تو وہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق بتا رہے تھے جو کان کا بہت بڑا کوئی اسپیشلسٹ گزرا ہے ماضی میں، گوروں میں۔ تو بتا رہے تھے کہ جب اس نے کان پہ ریسرچ کی کہ کان سنتا کیسے ہے، تو غیر مسلم تھا وہ، لیکن بے اختیار اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو اس کان کو بنانے والا ہے وہ کیسا سمیع بصیر ہوگا، وہ کیسا سننے والا ہوگا، جس نے سننے کا ایسا پیچیدہ آلہ انسان کو بنایا اور انسان کی کھوپڑی میں دو طرف فٹ کر دیا تاکہ ادھر سے بھی سنے اور ادھر سے بھی سنے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو یہ نظریہ ارتقاء پہ اتنا بولتا ہوں نا، اس لیے کہ یہ نظریہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تم نے اس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا ہے، کوئی ہلکا کام نہیں کیا۔ تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کہہ دو کہ ہمارے کان ایوالو ہو کے بنے ہیں، ہمارا دماغ ایوالو ہو کے بنا ہے، آنکھیں ایوالو ہو کے بنی ہیں، پھینکتے رہو۔ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے ہماری اس طرح کی باتوں سے اور زیادہ طنز کرتا ہے کہ دیکھو ان مولویوں کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسدان بات کرتے ہیں دلیل سے، اور یہ مولوی بات کرتے ہیں دھمکیوں سے، جہنم میں جاؤ گے۔ آپ بھی دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ بھی پھینک رہے ہو۔ خدا کی قسم نہیں بن سکتی آنکھ، کان نہیں بن سکتے، کچھ اور لاتے مارکیٹ میں، شاید ہم مان لیتے اس کو، تو وہ چیز لے کر آئے ہو جو ماننے کی نہیں ہے۔ تو تمہاری ان بوسیدہ باتوں کی بیس پہ ہم اپنے بنانے والے کا انکار کریں، دنیا میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو لوگ جرم کی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو نہیں دیکھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ گناہ کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، اور جو کم گناہ کرتا ہے، جس کے گناہوں کی تعداد کم ہے، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ میرا گلا پتہ نہیں کیوں بار بار بیٹھ رہا ہے۔ دنیا میں خوب سمجھ لو، جرم کی کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ کوالٹی کی۔ کس نوعیت کا جرم کیا؟ دیکھو ایک آدمی نے چوری کی، مسجد سے چپل چوری کی ہے، ایک جرم کیا اس نے کہ نہیں کیا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ ایک دن کوئی شخص گزر رہا تھا، اسے رکھ کے بلا وجہ تھپڑ لگا دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ کتنے ٹوٹل گناہ ہو گئے اس کے؟ 2۔ یعنی آپ ایک ترازو لیں اور اس کے گناہ اس میں رکھنا شروع کریں۔ چپل چوری کا گناہ لا کے رکھ دیا، ½ کلو کا ویٹ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ جمشید کو تھپڑ لگا دیا، ½ کلو کا گناہ، اور یہ ٹوٹل گناہ کتنے ہو گئے؟ 1 کلو۔ پھر کہیں کسی کی غیبت کی، ہلکی پھلکی، زیادہ بڑی غیبت نہیں، اس کو موٹا کہہ دیا، اس کو پتلا کہہ دیا، اس طرح کی غیبت،
غیبت کے بھی درجات ہوتے ہیں. کسی کو زانی کہہ دیا, یہ بہت بڑی غیبت ہے. لیکن ہلکی پھلکی غیبت, ابے موٹا ہے توند دیکھ اس کی, یہ آدھا کلو کا گناہ اور ہو گیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلو, 3 گناہ. اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ لائیں تو یہ ٹوٹل 10 کلو کے ہو گئے. اب 20 گناہ ہو گئے, لیکن ویٹ کتنا بن رہا ہے؟ 10 کلو. گناہوں کی تعداد ہے ٹوٹل 20. لوگ اس کو زیادہ برا سمجھیں گے, کتنا گناہ گار ہے, دیکھو اس کو گالی دی تھی, اس کو برا بلا کہا تھا, وہاں سے چپل چوری کی تھی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک, نہ کبھی کسی کی غیبت کی اس نے, نہ کبھی مسجد سے چپل چوری کی ہے اس نے, نہ کبھی کسی کو تھپڑ مارا. ایک دن اٹھا اور اس نے جمشید کو قتل کر دیا. یہ گناہ کتنے ہیں؟ 1. اب ترازو کے پلڑے میں آپ یہ ایک گناہ لا کے رکھیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ویٹ 10 کلو ہوگا؟ 10,000 کلو ہوگا اس کا ویٹ. گناہ ایک ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا, دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا ہے, اور آخرت میں اس کی سزا تو بہت ہی خطرناک. اعمال میں, بدعمالیوں میں سب سے بڑی سزا جو اللہ نے کسی گناہ پہ سنائی ہے وہ قتل ہے. جتنی سخت سزا اللہ نے قتل پہ سنائی ہے نا, قیامت کے دن قاتل کو جو سزا ملے گی, اتنی بڑی سزا مشرک کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. ایک تو شرک ہے, وہ تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اعمال میں قتل سے بڑی سزا اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لو, قتل سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کسی کو واجب القتل قرار دینے سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے قتل کو حلال کر رہے ہو. یہ بھی آج کل پھر میں اس پہ بات کروں گا سوال جواب کے سیشن میں, کہ بات بات پہ فلاں واجب القتل, فلاں واجب القتل. تو سب سے زیادہ اسلام میں کسی چیز کی اگر کوئی ویلیو ہے نا تو انسانی جان ہے, انسانی جان. میدان جنگ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا, صحابی نے سوچا کہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ لیا ہے اور قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوئے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا نا, ابھی میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ تو قتل نفس یا واجب القتل ہمارے ہاں سب سے ہلکی اور سستی چیز بن چکی ہے, اور مذہب کا لیبل لگا کے. تو خیر, تو آپ نے کیا کیا؟ ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا کے رکھا قتل نفس. گناہ کتنے ہیں؟ 1. کوانٹٹی نہیں ہے, کوئی 10 20 15 40 گناہ نہیں ہے, بلکہ کوالٹی وائز یہ سب سے بھاری ہے, یہ بہت بھاری گناہ ہے. ایک گناہ ساری زندگی کی ساری نیکیوں کو چٹ کر جانے کے لیے کافی ہے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کو ناپنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال میں کتنے گناہ ہیں, کتنی غلطیاں کرتا ہے, یہ کتنی مسٹیکس کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کس نوعیت کی مسٹیک کر رہا ہے, کس نوعیت کی غلطی کر رہا ہے. تبھی اسلام کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے, اور عام لوگوں کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے. ہر ایک کے پیمانے الگ الگ ہیں.